الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم و مکرم میری پیاری ماؤں اور عزیز بہنوں، گزشتہ کل سورہ کہف کا درس چل رہا تھا اور سورہ کہف چونکہ دجال کے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دجال کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور جتنے نبی گزرے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. ہر نبی کی امت، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، دجال کے فتنے سے ڈرایا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھی وضو کرتے رہتے اور وضو کرتے کرتے دل میں بات آتی اور صحابہ سے دجال کے بارے میں کہنے لگتے. اتنا ڈراتے تھے صحابہ کو دجال کے فتنے سے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن سیاد نامی ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کی شکل، اس کی آنکھ دجال سے ملتی جلتی تھی. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے دیکھا اور تحقیق کرتے تھے اس کے بارے میں، چھپ چھپ کر معلوم کرتے تھے کہ کیا معاملہ ہے. اتنی زیادہ فکر تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے بارے میں. اور ایک اس نبی کی امت ہے کہ آرام سے بیٹھی ہے، ہمیں دجال سے کوئی مطلب نہیں ہے. دجال کو ہم کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میرے زمانے میں وہ نکلا تو میں مقابلے کے لیے کافی ہوں، اور اگر میرے بعد آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہوگا کہ وہ بعد میں آنے والا ہے. تو صحابہ کو بار بار دجال کے بارے میں بتلاتے تھے، بار بار دجال کے بارے میں بتلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب دجال کی خبر سن لو تو بھاگو اس سے. دجال کی خبر سنو تو جتنا دور رہ سکتے ہیں دجال سے اتنا دور رہو، بھاگو. اور دجال کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا. حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام مسلم اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ لن تقوم الساعہ، کہ قیامت ہرگز نہیں آئے گی حتی تروا 10 آیات، یہاں تک کہ تم قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کو دیکھ لو. جب تک یہ 10 نشانیاں نہیں دیکھتے تب تک قیامت نہیں آئے گی. تو وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ تو کہا کہ الدخان، نمبر 1 الدخان، نمبر 2 الدجال،
نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 یاجوج ماجوج، نمبر 5 طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 6 نزول عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم کا آسمان سے اترنا، وثلاثۃ خسوف، اور 3 جگہ پر دنیا میں زمین دھسے گی، ایک مشرق کی جانب، ایک مغرب کی جانب، اور ایک جزیرہ عرب میں 9 نشانی ہو گئی، وآخر ذلک نار، اور سب سے آخری نشانی وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، وَتَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ، اور وہ آگ سب لوگوں کے پیچھے بھاگے گی اور سب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گی اور وہاں پر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ 10 نشانی جب تک نہیں پائی جائے گی قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت سے پہلے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، قیامت سے پہلے پہلے ان نشانیوں کو تم دیکھو گے، اس کے بعد بھی قیامت قائم ہوگی۔ تو سب سے پہلی نشانی کیا بیان فرمائی؟ الدخان، دھواں اٹھے گا، ایسی زبردست آگ لگے گی کہ اس کی وجہ سے پورا علاقہ دھواں دھواں ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت میں فرمایا الدجال، دجال نکلے گا، اور دجال سے ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہتے تھے ہمارے نبی اور اپنی امت کو بھی ڈراتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا یاجوج ماجوج، نمبر میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن 10 علامتیں۔ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، ہر نشانی کی مکمل تفصیل اور تشریح ہے۔ تو زمین سے ایک جانور نکلے گا، وہ جانور ایسا جانور ہوگا کہ ویسا جانور کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جتنے بڑے بڑے جانور ہوں گے زمین پر، ان سارے جانوروں کی شکل و صورت اس کے اندر ہوگی اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، ہر انسان سے بات کرے گا، اور جو اچھے انسان ہوں گے، نیک انسان ہوں گے، ان کی پیشانی پر نشانی لگا دے گا۔ کتاب کا خلاف اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور طلوع الشمس من مغربها، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، لیکن قیامت سے پہلے پہلے لوگ سورج کا انتظار کرتے رہیں گے اور سورج مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا سورج۔ بڑی علامت قیامت۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزول عیسیٰ بن مریم، ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے پہلے دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر کے آئیں گے، اور پھر دجال کا خاتمہ کریں گے، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فطری طور پر انتقال ہوگا۔ تو یہ 6 نشانی ہو گئی، اور فرمایا کہ 3 جگہ زمین دھسے گی بہت بڑے پیمانے پر، ایک مشرق میں 7، ایک مغرب میں 8ویں نشانی، اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور سب سے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی، بہت عجیب و غریب آگ۔ وہ آگ ایسی ہوگی کہ ہر انسان کے پیچھے بھاگے گی وہ آگ، اور انسان بچنے کے لیے دوڑتے جائیں گے، پھر وہ آگ دوپہر میں رک جائے گی، لوگ بھی تھوڑا آرام کریں گے، کچھ چیزیں استعمال کریں گے، پھر وہ آگ دوڑائے گی، اور لوگ دوڑتے جائیں گے یہاں تک کہ سارے لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے اور میدان محشر قائم ہوگا۔ تو دجال کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور اپنی امت کو بہت ڈرایا، اور دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کی ترغیب دی کہ جو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کون ہے، کیا ہے دجال؟ کیا دجال انسان ہے
یہ دجال کہاں رہتا ہے اور کب آئے گا؟ تو کہا کہ دجال تو پیدا ہو چکا ہے، دجال تو پیدا ہو چکا ہے، قیامت سے پہلے پہلے نکلنے والا ہے، صرف نکلے گا قیامت سے پہلے پہلے، پیدا ہو چکا ہے۔ اور بعضوں نے تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہے وہ، اور اللہ نے اس کو بہت طاقت دے رکھی ہوگی، بہت طاقت، بہت طاقت، حتیٰ کہ جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں وہ ساری چیزوں کی طاقت اللہ اس کو دے دے گا، ساری چیزوں کی طاقت اللہ اس کو دے گا۔ بارش اس کے قبضے میں ہوگی، سردی گرمی اس کے قبضے میں ہوگی، روزی اس کے قبضے میں، مال اس کے قبضے میں، آگ اس کے قبضے میں، پانی اس کے قبضے میں، سمندر اس کے قبضے میں، یہ ساری چیزیں اللہ آزمائش کے لیے دے دے گا اس کو، آزمائش، امتحان۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں باغ ہوگا، آگ ہوگی ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں باغ ہوگا، آگ ہوگی وہ جہنم دکھلائے گا کہ یہ جہنم ہے، اور جو باغ ہوگا ایک ہاتھ میں وہ کہے گا یہ جنت ہے۔ تو دجال دکھتا کیسا ہوگا؟ تو کہا کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا وہ، ایک آنکھ سڑی بھی ہوگی اس کی، ایک آنکھ سڑی بھی ہوگی اس کی، اور اس کی پیشانی پر بھی چھوٹی سی آنکھ بنی ہوگی، اور وہاں پر لکھا ہوگا کافر، کافر، اللہ کی طرف سے لکھا ہوگا۔ ایک آنکھ سڑی بھی ہوگی اور ایک آنکھ پیشانی کے پاس ہوگی، اور وہاں پر لکھا ہوگا کافر، کافر، لیکن لوگ پھر بھی اس کو خدا مانیں گے، لوگ پھر بھی خدا مانیں گے، اکثر لوگ اس کو خدا مان لیں گے۔ وہ کہے گا مجھے خدا مانو تو میں تم کو جنت میں داخل کروں گا، اور اس کے ہاتھ میں جنت باغ بنا ہوگا، اور جو خدا مانے گا اس کو باغ میں ڈال دے گا، جنت میں، لیکن حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ اور جو اس کو خدا نہیں مانے گا تو اس کو آگ میں ڈال دے گا، لیکن حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوگی، وہ اللہ کی جنت ہوگی۔ تو ایسی آزمائش ہوگی، معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارا تو ویسے بھی ایمان کمزور ہے، ہم تو نماز کی بھی پابندی نہیں کر سکتے، دجال نکلے گا تو کیا ہوگا پتہ نہیں، ہم کہیں اس کو خدا نہ مان بیٹھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دجال کا فتنہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قیامت تک آنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری علامتیں بتلائی۔ وہ اتنا تیز چلے گا، اتنا تیز چلے گا جیسا کہ ہوا بادلوں کو اڑاتا ہے، پلک جھپکتے یہاں سے وہاں چلا جائے گا، اور اس کی جو سواری ہوگی وہ سواری ایسی ہوگی کہ اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان میں 40 فٹ کا فاصلہ ہوگا، 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ تو بعض محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے پلین، کہ اس کی سواری، آج کے زمانے میں جب اتنی سواریاں نکل چکی ہیں تو اور آنے والے زمانے میں اس کے آنے سے پہلے پہلے کیسی سواری نکلے گی؟ تو اس کی سواری پلین ہوگی، اور ایک پلک جھپکتے ہی یہاں سے وہاں چلا جائے گا وہ اپنی سواری پر۔ تو پوری دنیا کا کنٹرول اللہ ظاہری اعتبار سے اس کے قبضے میں دے دیں گے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، اور لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، لوگ اس کو خدا مانیں گے، اور شیطان بھی اس کے ساتھ اس کی مدد کرے گا۔ کسی گاؤں میں جائے گا، ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا، تو وہ دجال کو نہیں مانے گا، دجال کہے گا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانے گا؟ اس کے ہاتھ میں مردے کو زندہ کرنے کی بھی طاقت ہوگی۔ تو وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے میرے باپ کو زندہ کرو، تو شیطان فوراً اس کے باپ کی شکل میں آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، اور کہا بیٹا دیکھ تو اس کو خدا مان لے، تو اس نے خدا مان لیا۔ ایک شخص کا گدھا مر جائے گا تو دجال کہے گا میں تمہارے گدھے کو زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانو گے؟ ہاں مانوں گا۔
تو وہ ان کے گدھے کو زندہ کرے گا تو شیطان فوراً گدھے کی شکل میں آ کر کھڑا ہو جائے گا. یہ دھوکا. اس لیے کہ دجال کا جو مادہ ہے عربی زبان کے اندر جیم دال جیم لام دجل. دجال اور دجلے کے معنی دھوکا. تو دجال پورا دھوکا ہوگا. وہ جو جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی, وہ جو جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی, وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا وہ خدا ہوگا نہیں. تو یہ قیامت سے پہلے آزمائش ہوگی امت پر. ایسی آزمائش سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. کتنی بڑی آزمائش ہوگی. پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کا پاور اس کے کنٹرول میں ہوگا. جیسے ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے. قرآن کے اندر حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ قیامت سے پہلے دمشق کی جامع مسجد پر جس کا مینارہ سفید ہے, اس سفید مینارے پر, جامع مسجد کے مینارے پر فجر کی نماز کھڑی ہونے والی ہوگی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر اتریں گے اور جنت سے غسل کر کے آتے ہوں گے. ان کے سر کا ہوگا جیسا کہ جنت کے موتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہوگا. حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو رہے ہوں گے. یہ پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے حضرت آپ آ کر نماز پڑھائیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, آپ ہی نماز پڑھائیں. میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میرا آنے کا مقصد کچھ اور ہے. تو حضرت امام مہدی کو بھی نماز پڑھانے کے لیے آگے کریں گے اور کہیں گے کہ آپ امیر اور میں مامور. تو ایسے ہی یہودی لوگ دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہمیں یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ آ کر کے مسلمانوں کی مدد کریں گے. جیسے ہمیں یقین ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا اور امام مہدی مسلمانوں کی مدد کریں گے, ایسے ہی یہودیوں کو بھی یقین ہے کہ دجال آئے گا اور دجال ہماری مدد کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر ہماری مدد کریں گے, اور یہودی لوگ دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ دجال آئے گا اور ہماری مدد کرے گا. اور میری مائیں اور بہنیں, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. پوری دنیا کا کنٹرول جو اس وقت ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے. پوری دنیا پر جو حکومت چل رہی ہے کسی غیر مسلم کی نہیں, عیسائی کی نہیں, کسی کی نہیں, یہودیوں کی حکومت ہے. پوری دنیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے. اور ایک بات میں بتا دوں, ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہے, انہوں نے آج سے تقریباً 20-25 بلکہ 30 سال پہلے کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کے اندر انہوں نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے دجال کی تیاری جب ہوگی وہ پوری دنیا کی دولت دجال کے پاس ہوگی. تو کہا کیسے دجال کے پاس ہوگی؟ تو کہا کہ ابھی سے پوری دنیا کی کرنسی جمع ہو رہی ہے, ابھی سے پوری دنیا کی دولت یہودی لوگ جمع کر رہے ہیں. تو کہا کیسے جمع کر رہے ہیں, کیسے جمع کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ جو گوگل پے, فون پے, یہ ساری چیزیں جو چالو ہوئی, یہ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب انہوں نے کتاب لکھی تھی اور جب کتاب لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے پڑھا تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سارے پیسے دنیا سے ختم کیسے ہو جائیں گے. تو کہا کہ وہ اس طریقے سے ختم ہوں گے کہ کوئی بھی سامان لینا ہو تو آن لائن پیمنٹ کرنا پڑے گا. کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں. آپ نے ایک گاڑی 50 لاکھ روپے کی لی, نہ آپ نے پیسہ دیکھا نہ شو روم والوں نے پیسہ دیکھا, لیکن آپ کے پاس پیسے ہیں.
ایک انسان کے پاس 1 کروڑ روپیہ آ گئے لیکن 1 روپیہ بھی پاس میں نہیں ہے، اور سارا سسٹم آن لائن ہوگا. پہلے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی لیکن ابھی تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے کچھ سالوں سے کہ سب کے پاس پیسے گئے لیکن کسی کے پاس نہیں ہے. جس کے پیسے گئے وہ اکاؤنٹ کے اندر گئے اور سب آن لائن کام ہو رہا ہے. بس فون پے سے اس کو سینڈ کیا، اس کو بھیجا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا. آپ کے پاس بھی پیسہ نہیں آیا، اس کے پاس بھی نہیں آیا، ایک میسج آیا. اور وہ سارے پیسے کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ وہ دجال کے لیے جمع ہو رہے ہیں. پوری دنیا کی کرنسی اور پوری دنیا کے پیسے وہ دجال کے لیے جمع کیے جا رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والے زمانے کے اندر 1 روپے کا سامان بھی آن لائن لینا پڑے گا. ایسا نظام ہو جائے گا، اور ایسا نظام ہو چکا ہے تو، لیکن آنے والے زمانے میں اور ہوگا. اور پوری دنیا کے پیسے جمع ہو رہے وہاں یہودیوں کے پاس، اور وہ یہودی جمع کرے دجال کے لیے. اس لیے ہمارے ملک کا سونا بھی مہنگا ہو رہا ہے. کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ کہ سارا سونا یہودی خرید رہے ہیں، سارا سونا یہودی جمع کر رہے ہیں. یہودی پورا سونا خرید رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں، اس لیے سونا ہمارے ملک میں مہنگا ہو رہا ہے. جب کوئی چیز بازار میں کم ہو جائے اور خریدنے والے زیادہ ہو جائیں تو پھر اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، تو سونا مہنگا ہو رہا ہے. چونکہ یہودی لوگ سونا جمع کر رہے ہیں اور پورا سونا دجال کے لیے جمع کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کی دولت بھی جمع کر رہے ہیں. اس لیے اس وقت کی سب سے بہترین پراپرٹی اگر کوئی ہے، اگر آپ مال کسی چیز میں لگانا چاہتے ہیں تو زمین میں لگائیں. ایک بات اور آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کا سسٹم آن لائن چل رہا ہے، اور یہ انٹرنیٹ کا پورا پاور، پورا قبضہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ہوں گے، کسی کے اس میں 10 لاکھ ہوں گے، کسی کے اس میں 25 لاکھ ہوں گے، اور لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے کروڑوں روپے ہوں گے، لیکن اچانک سے انٹرنیٹ بند ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کے ذہن میں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 50 ہے، میرے اکاؤنٹ میں 20 ہے، میرے پاس اتنے ہیں، میرے پاس اتنے ہیں، اور خبر آئی کہ انٹرنیٹ تو بند ہو گیا. تو فون پہ کیسے چلے گا؟ گوگل پہ کیسے چلے گا؟ کچھ بھی نہیں چلے گا، سب کے پیسے ختم. یہ ہونے والا ہے قیامت سے پہلے. ابھی یقین نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ بات لکھی ہے لکھنے والوں نے. اور مسلمانوں کو ایک اور بات کی تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان قرآن کریم بھی موبائل میں پڑھنے لگے، دینی کتاب بھی موبائل میں پڑھنے لگے، اور یہ گمان ہے کہ موبائل میں ساری کتابیں. یقیناً اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن کریم گھر پہ جمع کرنا چھوڑ دیں، دینی کتابیں جمع کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دینی کتابیں گھر پہ خرید کر رکھیں، قرآن کریم رکھیں. اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ انٹرنیٹ پر ساری کتابیں ہیں، اور جب انٹرنیٹ اچانک سے بند ہو جائے گا تو اسلام کی ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مسلمانوں کے ذہن میں ہوگا کہ موبائل میں تو قرآن ہے، موبائل میں ساری کتابیں ہیں، اور اچانک سے انٹرنیٹ بند تو ساری کتابیں غائب، سارے قرآن بھی غائب. یہ بہت بڑی سازش ہونے والی ہے. یہ آنے والے زمانوں میں یہ دونوں کام ہونے والا ہے. انٹرنیٹ سے جتنے کام ہو رہے وہ سب ختم ہونے والے. اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے. ایک بہت بڑے صحابی ہے حضرت تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے عیسائی تھے، بعد میں پھر ہمارے نبی کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے. تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دجال کے بارے میں خبر دی، دجال کے بارے میں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا، الصلاۃ جامع، کہ سب مسجد میں جمع ہو جاؤ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے
सीढ़ी पर मिंबर पे जुमा में जो खुतबा देते मिंबर पे चढ़े اور چڑھنے کے بعد چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سے دجال کے بارے میں فرماتے تھے، آج دجال کے بارے میں ایک شخص نے گواہی دی کہ ہاں دجال کو میں نے دیکھا ہے، تو ہمارے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ سے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اس شخص کا واقعہ سناتا ہوں جس نے دجال کو دیکھا ہے۔ تو حضرت تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 30 لوگ تھے، 30 لوگ، اور ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سمندر کے سفر پر نکلے تو سمندر نے ہمیں راستہ بھٹکا دیا، ہم راستہ بھٹک گئے، تیز ہوا چلی اور ہم راستہ بھٹک گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ 30 دن تک ہماری کشتی سمندر میں پھرتی رہی، ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ 30 دن کے بعد ہماری کشتی ایک جزیرے پر جا کر رکی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جزیرہ ہمیں دکھا تو ہم جزیرے کے قریب گئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ تو جیسے جزیرے کے قریب گئے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب جانور نما ایک انسان جس کے بال بہت بڑے بڑے تھے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ اس کے بال اتنے بڑے بڑے تھے اور اس کی شکل و صورت اتنی خطرناک تھی کہ اس کے آگے اور پیچھے کا حصہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کون سا آگے والا حصہ ہے کون سا پیچھے والا حصہ۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے نام پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا جساسا، جساسا نام ہے میرا، جساسا۔ اور جساسا کے معنی جاسوسی کرنے والا، پوری دنیا میں سب سے بڑا جاسوس اور سب سے بڑا جاسوسی کرنے والا وہ جساسا۔ تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اندر جاؤ، اندر ایک ہے، وہ ایک آدمی ہے، وہ بتائے گا تمہیں۔ تو پھر حضرت تمیم داری یہ سوچنے لگے کہ یہ جنات تو نہیں ہے، دیکھنے میں عجیب و غریب دکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے جنات ہو۔ تو تیزی سے آگے گئے اور جب آگے گئے تو اندر جانے کے بعد دیکھا ایک بہت عجیب و غریب لمبا چوڑا بڑے قد کا ایک عجیب انسان، اور اس کے پیر میں زنجیریں ہیں اور اس کا ہاتھ اس کے گلے میں زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ تو حضرت تمیم داری نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں تو بتاؤں گا لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ یہ حضرت تمیم داری اپنا واقعہ سنا رہے۔ تو دجال نے پوچھا کہ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں، جزیرہ عرب سے آئے ہیں، مکہ مدینہ سے آئے ہیں۔ تو دجال نے کہا ہاں امیوں کے علاقے سے آئے ہو۔ تو دجال نے کہا پہلے میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ تو کیا سوال ہے تمہارا؟ تو پہلا سوال اس نے کیا، اس نے کہا کہ بیسان کے نخلستان کا کیا حال ہے؟ دجال پوچھ رہا ہے حضرت تمیم داری کو، بہت دل کی گہرائی سے سنے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو دجال نے پوچھا کہ بیسان کے جو باغات ہیں کھجور کے اس کا کیا حال ہے؟ بیسان یہ کھجور کے باغوں میں مشہور باغ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لگائے گئے تھے، اور یہ ملک شام کے اندر آتا ہے، فلسطین کے اندر والی میں۔ تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہاں وہاں کے تو جو کھجور کے باغ ہیں وہ اچھے ہیں اور اس میں کھجور آ رہے ہیں۔ تو دجال نے کہا کہ بہت جلد اس میں کھجور آنا بند ہو جائیں گے۔ دجال کہہ رہا ہے بہت جلد کھجور آنا بند ہو جائے گی۔ دوسرا سوال کیا کہ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ ایک سمندر کا نام ہے۔ تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ وہ تو ابھی اچھا ہے، اس میں پانی بھی بہت ہے، یہ اسرائیل کے اندر آتا ہے، اسرائیل کی سرحد پر بحیرہ طبریہ۔ تو دجال نے کہا کہ بہت جلد ایسا آئے گا کہ اس کا پانی کم ہو جائے گا، اور جب اس کا پانی کم ہو جائے گا تو میں نکلوں گا، مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ یہ دو سوال کیے۔ تیسرا سوال کیا کہ زغر کے نہر کا کیا حال ہے؟ زغر
زغر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو وہیں پر ایک نہر بھی بنائی گئی تھی اور اس نہر سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے, پانی پیتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. تو اس نے پوچھا کہ زغر کے نہر کا کیا حال ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ وہ تو دجال نے یہ 3 سوال کیا اور کہا کہ جب بیسان میں کھجور کے باغات خشک ہو جائیں گے, پھل دینا بند ہو جائیں گے, اور بحیرہ تبریہ جب سوکھ جائے گا اور زغر کا نہر یہ بھی خشک ہو جائے گا تو مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی. تو مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی اس نے کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے واقعے کے بعد تو دجال نے بتلا دیا. اور میں بدلا دوں کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بیسان میں جو کھجور کے باغات تھے اب وہاں کھجور نہیں آ رہے, اب کھجور آنا بند ہو گئے وہاں پر, ابھی کی بات ہے. اور بحیرہ تبریہ جو سمندر ہے, دریا ہے, اس کا پانی بھی بہت سوکھ گیا ہے. اور اسی طریقے سے زغر کا نہر, اس کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے. تو دجال نے خود کہا تھا کہ جب یہ کم ہو جائیں گے, سوکھ جائیں گے تو مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے نکلنے کا وقت بالکل قریب ہے. تو یہ پورا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا کو جو خطبہ دیتے وقت پکڑا تھا اس کو منبر پہ مارا اور فرمایا کہ ھذا المدینہ, کہ یہ مدینہ ایسا شہر ہے کہ دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. 4 مسجدوں کا ذکر ہے, 4 مسجدوں کا ذکر ہے جس کے اندر مسجد جس میں دجال نہیں داخل ہو سکتا. پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں, ایک ایک گلی میں وہ پھرے گا. پوری دنیا کے ہر علاقے میں جائے گا, ہر علاقے میں جائے گا, ہر انسان سے ملے گا اور سب کو اپنے بارے میں خدا ہونے کا دعویٰ کروائے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مسجدیں, ایک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو پائے گا, مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو پائے گا, مسجد طور سینا میں داخل نہیں ہو پائے گا, اور مسجد اقصی فلسطین میں داخل نہیں ہو پائے گا. پوری دنیا پر حکومت کرے گا, پوری دنیا میں گھومے گا, پوری دنیا پر قبضہ کرے گا, لیکن وہاں داخل نہیں ہو پائے گا. یہ دجال ہے. جب داخل ہونے کی کوشش کرے گا مدینہ کے اندر تو فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے مقابلے کے لیے, تو وہ داخل نہیں ہو پائے گا. تو دجال کے معنی ہے دجل کرنے والا, دھوکہ دینے والا, پوری دنیا کو دھوکے میں ڈال دے گا. اور لوگ, اور ایک روایت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ساتھ دینے والے اکثر لوگ یہودی ہوں گے. اور آگے کی بات سن لیں, اکثر لوگ یہودی ہوں گے اور اکثر عورتیں ہوں گی ان کا ساتھ دینے والی. عورتوں کا ذکر فرمایا کہ اس کا ساتھ دینے والی اکثر عورتیں ہوں گی. اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرماؤ. تو دجال کے نکلنے کی یہ علامتیں جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں, تو پتہ چلا کہ دجال بہت جلد نکلنے والا ہے. اور دجال کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہوں گی تو لوگ تو اس کو خدا مانیں گے, اور ہم جیسے کمزور ایمان والوں کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ساری باتوں کی روشنی میں محدثین نے فرمایا کہ اس وقت کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. دجال کی فتنے سے بچنا گے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, استغفار کرو, توبہ کرو, قرآن کریم کی تلاوت, سورہ کہف کی تلاوت. یہ دجال کے فتنوں سے ہمیں بچائے گا. اور زیادہ سے زیادہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرو, ناپاکی کی حالت سے بچو, بغیر طہارت کے, بغیر وضو کے ایسا رہنے سے بچنا چاہیے ہمیں, ورنہ دجال کے فتنے کا شکار ہوگا. وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کرے گا, جو نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت, سورہ کہف کی تلاوت نہیں کرے گا, وہ دجال کے فتنے میں جائے گا. اور جو پاک صاف نہیں رہے گا وہ دجال کے فتنے میں جائے گا.
اور دجال بارش برسائے گا، دجال سردی اور گرمی دکھائے گا، دجال لوگوں کو روزی دے گا، پوری دنیا کے پیسے اس کے پاس ہوں گے، پوری دنیا کے کھانے کی چیزیں اس کے پاس ہوگی، پوری دنیا کی غذا اس کے پاس ہوگی، یہ سارا جمع کیا جائے گا دجال کے لیے۔ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا۔ تو یہ دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، بار بار دعا کرے کہ اللہ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دجال کیسے مرے گا؟ تو کہا کہ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کریں گے۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دجال ایسا بھاگے گا جیسا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑے گی وہاں تک دجال بھاگے گا، حضرت عیسیٰ سے ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسی طاقت دے گی۔ تو قسمت والے وہ لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ 70,000 لوگ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ، 70,000۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت جو فلسطین میں دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہو سکتا کہ یہ وہی لوگ ہوں جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ فجر کی نماز میں سونے والے، موبائل چلانے والے، گناہوں میں لگے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑے اس جماعت میں شامل کرے گا۔ بڑا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ تو ایسے مضبوط ایمان والوں کو بعض اللہ والوں نے کہہ دیا کہ یہ فلسطین کے اندر جو مقابلہ کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی بیوی کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید کیا، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ بشارت ہے۔ تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر ایک شہر ہے، اس کے اندر ہے باب اللد۔ باب اللد ایک بہت بڑا دروازہ بنا ہوا ہے اس شہر کے اندر، اس کو باب اللد کہتے ہیں۔ اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ڈھونڈتے رہیں گے، تلاش کرتے رہیں گے۔ فَيَطْلُبُهُ باب اللد، کہ باب اللد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے، فَيَقْتُلُهُ، اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر وہ ایسا دور ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جب قتل کریں گے تو اتنا برا حال ہوگا یہودیوں کا کہ یہودی لوگ جہاں جا کر کے چھپیں گے، یہودی لوگ جہاں جا کر چھپیں گے، یہودی اگر پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوگا، درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، تو درخت اور پتھر کی آواز دے کر کہیں گے کہ یہاں یہودی چھپا ہے، قتل کرو اس کو، یہاں یہودی چھپا ہے، قتل کرو اس کو۔ تو یہ دجال کا فتنہ ہے۔ 40 دن دجال رہے گا دنیا میں، 40 دن رہے گا، اور اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ 40 دن کے اندر اتنی تباہی مچائے گا وہ دجال۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک اور فتنہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر آخر میں فرمایا، یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، یافیس ابن نوح کی اولاد ہے یاجوج ماجوج، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ اور ان کے قوم کے 40-80 افراد بچے تھے، باقی سب تباہ و برباد ہوئے۔ تو بعضوں نے کہا کہ یافیس ابن نوح کی اولاد ہے، اور کہا کہ یاجوج اور ماجوج یہ 2 شخص کا نام ہے، یاجوج اور ماجوج یہ 2 شخص کا نام ہے۔
اور یاجوج اور ماجوج، ان دونوں کی 70,000 قومیں ہیں. یاجوج کی 70,000 قوم اور ماجوج کی 70,000 قوم. یہ پوری مسلم ایک قوم ہے. کتنی آبادی ہے؟ ایسے یاجوج کی 70,000 قوم اور ماجوج کی 70,000 قوم. پھر اس میں سے ہر شخص کا، اس میں سے ہر یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہر شخص کے 70,000 قوم ہے. تو کتنی تعداد ہو گئی ان کی؟ اور اس میں کوئی مرتا نہیں ہے جب تک کہ 100 نسل تک نہ جی لے. وہ 100 نسل چلتی ہے ان کی. ہمارے میں باپ دادا پھر انتقال ہو گیا، بہت زیادہ تو پردادا، 3-4 نسلوں میں ہماری انسانیت ختم ہو جاتی ہے، مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یاجوج ماجوج کے اندر 100 نسل چلتی ہے تب تک کوئی مرتا نہیں ہے. تو کہا کہ یہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ یہ کہاں ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن حضرت ذوالقرنین جن کو سکندر اعظم کہا جاتا ہے، وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا اور پوری دنیا پر حکومت کی. ذوالقرنین پوری دنیا پر حکومت کی انہوں نے. تو حکومت کرتے ہوئے جب دنیا کے ایک ایسے علاقے میں گئے کہ جہاں کی قوم نے شکایت کی کہ حضرت یہاں ایک قوم رہتی ہے، وہ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، ہمارے لوگوں کو پھاڑ دیتی ہے، کھا جاتی ہے، ہمیں جینے نہیں دیتی. تو حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو لے کر کے، اپنی پوری لشکر کو لے کر کے وہاں پر ایک بہت مضبوط سیسا پلائی ہوئی تانبے کی دیوار بنائی. وہ دیوار بنائی اور اس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج بند ہے. اب وہ دیوار کہاں ہے، دنیا کے کس کونے میں ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ کی بہتر جانتے. بعضوں نے کہا چین میں ہے، بعضوں نے کہا چین کی وہ دیوار اس کے پیچھے ہے، لیکن صحیح تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں بس اتنا یقین ہے کہ یاجوج ماجوج ہے اور کل قیامت سے پہلے پہلے نکلے گا. اور بہت چھوٹے قد کے ہیں وہ، 1.5 فٹ ان کی ہائٹ ہے، ان کے کان بڑے بڑے ہوں گے. اور جس دیوار کے پیچھے ان کو بند کر دیا گیا ہے، وہ روز دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں وہ زبان سے، اور دیوار پتلی ہو جاتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی کا کام کل کریں گے. جب کل دیکھتے ہیں تو دوبارہ دیوار موٹی ہو جاتی ہے. ایک ضعیف روایت میں یہ بات. پھر وہ دیوار چاٹتے رہتے ہیں اور پھر پتلی ہو جاتی ہے، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کل کریں گے، اور کل دوبارہ دیوار موٹی ہو جاتی ہے. تو قیامت سے پہلے پہلے جب ان کے نکلنے کا ٹائم آئے گا تو اس میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جو انشاءاللہ کہے گا. تو انشاءاللہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن بعض لوگوں نے اس واقعے کو غلط بھی کہا ہے، لیکن پھر بھی وہ دیواروں کو چھانٹتے رہتے ہیں اور دیوار پتلی ہوتی ہے، پھر دیوار موٹی ہوتی ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے وہ دیوار ٹوٹے گی. تو پہلے دجال، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلے گا. تو یاجوج ماجوج جب نکلے گا تو پوری دنیا پر تباہی مچا دے گا. یاجوج ماجوج پوری دنیا پر تباہی مچا دے گا. یاجوج ماجوج سمندر سے گزریں گے تو ایسا لگے گا کہ کبھی یہاں پر پانی تھا ہی نہیں. سب پانی پی جائیں گے، زمین نچوڑ کے پی جائیں گے. ایسا لگے گا سمندر میں کبھی پانی تھا ہی نہیں. اور جنگل سے گزریں گے تو ایسا لگے گا کہ کبھی یہاں پر کوئی گھاس ہوگی نہیں تھی. سب کھا جائیں گے، سب پی جائیں گے، پوری دنیا کے اناج کھا جائیں گے، پوری دنیا کا پانی پی جائیں گے یاجوج ماجوج، اور سارے انسانوں کو پھاڑ چیر کر کے رکھ دیں گے. سارے انسانوں کو پھاڑ چیر کر رکھ دیں گے. پورے لوگ پریشان ہو جائیں گے. کھانے کی کوئی چیز نہیں، پانی پینے کی کوئی چیز نہیں، سب ختم. پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے یاجوج ماجوج. اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے وہ، اور اتنی طاقتور، جنگلی، خونخوار ہوں گے وہ کہ پوری دنیا پر تباہی مچائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر چلے جائیں گے، بچنے کے لیے کوئی دور پر چلے جائیں گے.
پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آئے گا اور اس عذاب میں یاجوج ماجوج ہلاک و برباد ہو جائیں گے. جب یاجوج ماجوج پوری دنیا پر تباہی مچا کر کے قبضہ کر لیں گے تو ان کو لگے گا اب دنیا پر تو قبضہ ہو گیا, اب آسمان والوں پر بھی قبضہ کرو. تو ایک بڑا تیر بنائے گا اور تیر بنا کر کے آسمان پہ چلائے گا, اور جب آسمان پر وہ تیر جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو کلر کر کے لال کلر کر کے بھیجا جائے گا. تو ان کو یہ غرور آئے گا کہ ہم نے اب آسمان پر بھی سب ختم کر دیا, زمین پر بھی ختم کر دیا, اب ہماری حکومت ہوگی. لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آئے گا اور وہ یاجوج ماجوج مر جائیں گے, اور جب یاجوج ماجوج مر جائیں گے تو ان کی وجہ سے پوری زمین بھر جائے گی اور ایسی سڑی ہوئی بدبو آئے گی کہ لوگ اس کی بدبو سے پریشان ہو جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرندہ بھیجے گا, اس پرندے کو نہ کسی نے کبھی دیکھا تھا نہ دیکھا ہوگا, وہ آئے گا اور پرندے آ کر کے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر کے لے جائیں گے, اور کہاں جائیں گے اللہ بہتر ہے. تو پوری زمین سے یاجوج ماجوج کی سڑی ہوئی لاش بھی ختم ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے. اس کے بعد زمین پر چونکہ یاجوج ماجوج کی لاش پڑی تھی تو لاش کی وجہ سے زمین گندی ہو گئی ہوگی, زمین پر بدبو ہوگی, تو اللہ ایک بارش برسائیں گے اور ایسی بارش آئے گی کہ اس بارش کی وجہ سے پوری زمین پاک ہو جائے گی, بالکل شیشے کی طرح زمین چمکنے لگے گی اور پوری دنیا کے اندر سے باطل قومیں ختم ہو جائیں گی, نہ یہودی نہ عیسائی نہ غیر مسلم, سب ختم, حتیٰ کہ خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا, خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا, پوری دنیا کے اندر خنزیر بھی نہیں ہوگا. شراب ختم کر دی جائے گی, پوری دنیا سے ساری گندگی ختم کر دی جائے گی, اور 40 سال تک حضرت امام مہدی حکومت کریں گے. 40 سال تک, 40 سال تک حکومت کریں گے. اب امام مہدی کون ہے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے رسول نے سب بتلا دیا ان کے بارے میں. امام مہدی کا ظہور ہوگا, پیدا نہیں ہوں گے, پیدا تو ہو چکے ہوں گے کچھ پہلے, ظہور ہوگا اور قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہوں گے کعبۃ اللہ کے سامنے, حرم شریف میں. کچھ اللہ کے نیک بندے ان کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی, کہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے, ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. اور ان کے ساتھ 70,000 لشکر شریک ہوگا اور پھر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. تو بعض بزرگ اللہ والے اس زمانے کے اندر جب عمرے پر جاتے ہیں تو حرم شریف میں بیٹھ کر کے مراقبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ کہاں دکھ تو نہیں رہا ہے, تلاش کر رہے ہیں اس کو. اور فلسطین والے بھی امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے, اور ہم مسلمان لوگ سونے میں لگے ہوئے, ہم مسلمان لوگ موبائل میں لگے ہیں. وہاں فلسطین کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ماں کی گود میں بچہ شہید ہو رہا ہے, بچے کے سامنے ماں شہید ہو رہی ہے, شوہر کے سامنے بیوی اور بیوی کے سامنے شوہر, اور ہم اپنے گھروں میں موبائل اور ٹی ویوں میں لگے ہوئے. کیا ایمان ہے ہمارا؟ وہاں تہران کے اندر, تہران کا ویڈیو آیا اور تہران کے اندر وہاں کی عورتیں جمع ہو گئی اور وہاں کی عورتوں نے اپنے سارے زیورات جو گھروں میں جمع کر رکھے تھے وہ پورے زیور لا کر جمع کر دیے اور فلسطین کی مدد کے لیے بھیجا. کہ ہمارے زیور کیا کام کے؟ جب فلسطین کے مسلمان, وہاں کی مائیں اور بہنیں, ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے, وہاں کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, وہاں کے لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, تو ہمارے زیور اور ہمارے پیسے کیا کام کے؟ تو تہران کی عورتیں جمع ہوئی اور بڑے بڑے زیور لا کر جمع کیے اور کئی کلو سونا جمع ہوا, زیور جمع ہوئے اور وہ تہران بھیجا گیا. تو ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف ہماری زندگی کیسی گناہوں والی چل رہی ہے. اس لیے میری مائیں بہنیں اپنی فکر کرے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر کہیں کوئی عذاب آتا ہے تو اس کو تماشا مت بناؤ,
بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں وہ عذاب ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ تو جو حالات فلسطین میں چل رہے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ حالات ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں نہ آ جائے۔ اور بعض بزرگوں نے تو اشارہ کر دیا کہ اب ہندوستان کا بھی وہ حال ہونے والا ہے، ہمارے ملک کا بھی وہ حال ہونے والا ہے جو فلسطین کا ہو رہا ہے۔ تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہمارا ایمان تو بنا ہی نہیں ہے۔ وہ تو فلسطین کے مسلمان ہوں گے جو خون سے لت پت ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن ایسی حالت میں نماز چھوڑنے تیار نہیں، ایسی حالت میں وہ اللہ سے راضی ہے کہہ رہے ہیں۔ اور ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی شکایت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا، ایک شخص کا ویڈیو آیا، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس کی بچی شہید ہو گئی، اس کا خاندان شہید ہو گیا، ایک دم چھوٹی سی بچی ہے، اس کو اپنے گود میں لیتا گیا اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا کہ یا اللہ تو اس بچی کے شہید ہونے سے راضی ہے تو میں خوش ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اے اللہ میری یہ چھوٹی بچی جو شہید ہو گئی، اگر اس کے شہید ہونے سے تو خوش ہے، تو راضی ہے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی خوش ہوں، بس تو قبول کر لی۔ ہم نے حضرت حسن حسین کا واقعہ سنا، صحابہ کا واقعہ سنا، لیکن آج صحابہ جیسی قربانی فلسطین والوں نے دے کر دکھایا کہ بدن زخمی ہے، خون میں ڈوبے ہیں، ماں کی لاش پڑی ہے، باپ کی لاش پڑی ہے، بچوں کی لاش پڑی ہے، اولاد کی لاشیں پڑی ہے، گھر تباہ ہو گئے، لیکن اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، ان کی زبان پر شکایت نہیں نکل گئی۔ تو یہ وہ قوم ہے فلسطین کے جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکالیں۔ یہ فتنہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو برباد کر دے گا، یہ فتنہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو قبر کے عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرے گا۔ اس لیے ہر گناہ سے بچے اور کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے توبہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، ہر وقت پاک صاف رہنے کی کوشش کرے، اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ بڑی نشانیاں قیامت کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتلایا۔ چونکہ سورہ کہف کے اندر دجال سے حفاظت کی دعا بھی ہے، اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہے۔ تو یاجوج ماجوج یہ بھی بہت خطرناک قوم ہے، یہ بھی پوری دنیا پر تباہی مچائے گی، اور دجال تو اپنے آپ کو خدا کہے گا کہ مجھے خدا مانو، مجھے رب مانو، اگر مجھے خدا نہیں مانا تو میں آگ میں ڈال دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے اور دجال کھڑا ہوگا اور پوری طاقت اس کے پاس ہوگی، شیطان بھی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کی دولت اس کے پاس، پوری دنیا کا کھانا اس کے پاس، پانی اس کے پاس، سب اس کے قبضے میں، بارش اس کے قبضے میں اللہ تعالیٰ کر دیں گے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو۔ امتحان کیا ہوگا کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ امتحان ہوگا کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ جو پکا مومن ہوگا، صحیح ایمان والا ہوگا، وہ بچ جائے گا، ورنہ ہر انسان اس کے فتنے میں جائے گا، اور جو انسان اس کو خدا نہیں مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا، لیکن آگ میں ڈالنے کے بعد جب وہ مر جائے گا تو اس کی قبر 14ویں رات کی طرح چمکتی ہوگی، 14ویں رات کی طرح۔ تو یہ پکے مومن ہوں گے، پکے مومن۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور بہت جلد اب قیامت آنے والی ہے۔ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے کہا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دن کے بعد آنے والی ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ تو آج ہی سمجھ لیں کہ ہم اپنی زندگی اور آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں، ہم نے موت کی کیا تیاری کی،
اور اپنے ایمان کو کیسا بنایا؟ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں ہم اللہ کی شکایت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں اللہ کی شکایت کرتے ہیں، ایسے وقت میں کیا ہمارا ایمان بچے گا؟ اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لے۔ تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو ہمارے نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ کیا ہمارے نبی کی بات میں کسی کو شک؟ تو جو انسان پڑھ لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، یہ نبی کی گارنٹی ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ ہاں دجال کے فتنے سے میں بچوں اور دجال کے فتنے سے میں دور رہوں، اس کو چاہیے کہ وہ آج سے سورہ کہف پڑھنا شروع کر دے، اس لیے کہ آج کون سا دن ہے؟ صبح۔ تو آج سورہ کہف کی تلاوت کریں، آج سے شروع، کل سے نہیں، آج سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں ان کی بات ہے، تو کم سے کم نہیں تو شروع کی 10 آیتیں پڑھیں، آخر کی 10 آیتیں پڑھیں، اتنا کام تو کریں۔ اگر پوری سورت پڑھ سکتے وہ تو بہت اچھا، لیکن محدثین نے فرمایا کہ فضیلت مکمل طور پر تبھی ملے گی صحیح طور پر جب پوری سورت پڑھے گی۔ تو بہت آسان ہے، آدھا پارہ ہے، آدھے پارے کی تلاوت 15 منٹ میں آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو ہر جمعہ کو 15 منٹ نکالیں اور تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی سامنے بٹھائے تاکہ دجال سے آپ بھی بچے اور آپ کے بچے بھی بچے دجال کی بھی طرح۔ تو یہ قیامت کی بہت بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے دجال، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، اور اسی طریقے سے دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، عجیب و غریب جانور، دنیا کی جو بڑی بڑی جانور ہیں اس کی سب کی شکل اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ آدمی سے بات کرے گا، جانور بات کرے گا، جانور بات کرے گا آدمی سے، اور اس کے ایک ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی، ایک ہاتھ میں عصا ہوگا، جو دیندار ہوگا اس کو انگوٹھی سے پیشانی پر نشان لگائے گا۔ تو دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ نیک ہے، یہ دیندار ہے، اس لیے کہ قیامت آنے والی ہوگی۔ اور اس کے بعد طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر سے سورج نکلے گا، لوگ انتظار کریں گے سورج نہیں نکل رہا ہے، سورج نہیں نکل رہا ہے، تو سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو دعا کرتا ہے انسان قبول ہو جاتا ہے۔ تو جمعہ کا دن بھی ہے، مبارک دن ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے آج توبہ کر لیں، آج معافی مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے آسمان پر ایسا چمک رہا ہوگا جیسے زمین سے ستارے چمکتے، فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، جیسے لوگ دیکھتے ہیں نا یہاں سے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، یہ ستارہ بہت خوبصورت ہے، یہ ستارہ بہت چمک رہا ہے، ایسے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ زمین پر اتنا کیوں چمک رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کا درس سن رہے ہیں۔ تو آج توبہ کر لیں اور آج معافی مانگ لیں، ورنہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے وہ زمین کا جانور بات کرے گا، اور بات کرنے کے بعد وہ آگ نکلے گی، اور وہ آگ کیا کرے گی؟ سب کو جمع کرے گی، یمن سے نکلے گی وہ آگ، سب سے آخری نشانی، اور یمن سے نکلے گی اور لوگوں کے پیچھے دوڑے گی وہ آگ، اور وہ آگ رکے گی بھی، لوگ رکیں گے، آگ بھی رکے گی، لوگ آرام کریں گے، پھر آگ دوڑے گی، اور وہ سب کو جمع کرے گی میدان محشر میں۔ اور اس وقت اللہ کی طرف سے ایک ہوا آئے گی، بہت ٹھنڈی سی، بہت تیز ہوا نہیں، ہلکی ہوا، اور اس ہوا کے ذریعے جو مومن ہوں گے ان کو تھوڑی کھجلی ہوگی اور انتقال کر جائے گا، تو وہ اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوگی، آگ کے عذاب میں،
ان کا انتقال ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بلا لیں گے. تو اس طریقے سے قیامت آنے والی ہے، بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اور بڑے بڑے فتنوں میں ہمارا کمزور ایمان کیا کام آئے گا؟ اس لیے اپنے ایمان کی خبر بھی لیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، تو ہمارا ایمان ایسے فکروں کے زمانے میں کیا کام آئے گا؟ دجال کو دیکھتے ہی، کھانا دیکھتے ہی کہ کھانا نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم نے اس کو خدا نہیں مانا تو وہ تو ہمیں آگ میں ڈال دے گا، ہمیں قتل کر دے گا، تو ہم تو خدا بول دیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرت مولانا احمد علی گجراتی رحمت اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے پکڑ لیا، انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. تو انگریزوں نے کہا کہ فتویٰ واپس لے لو، نہیں تو ہم تم کو قید کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ جو زبان سے بات نکل گئی وہ واپس نہیں ہوگی، میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے چکا ہوں اور ہمیشہ دوں گا. تو انگریزوں نے ان کو مال گاڑی میں بٹھایا اور ایسا ڈبہ بنایا کہ اس کے چاروں طرف، بالکل چھوٹا سا ڈبہ اور چاروں طرف بڑے بڑے کھلے، اور اس کو مال گاڑی میں رکھ دیا تاکہ جب گاڑی چلے تو گاڑی چلنے کی وجہ سے جب وہ ہلیں گے تو ادھر کھلا چپے گا، ادھر چپے گا اور تکلیف ہوگی، تو پورا بدن زخمی زخمی ہو گیا. تو ان کو انگریزوں کی عدالت میں پیش کیا گیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے دل میں تو انگریزوں کے خلاف فتویٰ ہے، زبان سے کہہ دیں کہ ہاں میں نے فتویٰ نہیں دیا ہے. تو حضرت مولانا احمد علی گجراتی نے کہا کہ میں زبان سے تو کہہ دوں گا، لیکن میرے دل کو اللہ جانتا ہے اور مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے. میں اپنی جان کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، اپنی جان کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا. تو ہمارا ایمان تو کیسا ہے؟ ہمارا ایمان تو ہمیں ٹی وی سے نہیں بچا رہا ہے، ہمارا ایمان تو ہمیں موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے سے نہیں بچا رہا ہے، ہمارا ایمان تو ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حرام سے، سود سے نہیں بچا رہا ہے. تو پھر ہمارا ایمان ایسے دجال سے کیسے بچائے گا؟ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اور سوچیں کہ دجال آنے والا ہے اور یاجوج ماجوج بھی نکلنے والا ہے اور دابۃ الارض بھی یہ برحق ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحیح حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے انکار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ تیاری کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ تیاری کرنی چاہیے. اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے. جتنے لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہیں وہ اپنے پیسوں کی بھی فکر کریں. یہ بہت باریک بات ہے، میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں. کب کیا ہوگا بول نہیں سکتے. اس لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ سے جڑے، اللہ سے جڑے، اللہ سے تعلق قائم کرے. اور یہ تبھی ہوگا جب ایمان بنے گا، ایمان مضبوط ہوگا. نماز پر کھڑے ہوں گے، مصلی پر تہجد میں کھڑے ہوں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو پھر اللہ سے تعلق قائم ہوگا. اور جب اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا تو دجال کیا، یاجوج ماجوج کیا، کوئی فتنہ بھی آپ کو نہیں چھو سکتا انشاءاللہ. تو اللہ سے جڑیں گے انشاءاللہ، سب مل کر کے اللہ سے جڑیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، کمزور ایمان والے ہیں. اے اللہ ہم نے تو پوری زندگی گناہ کیے ہیں. اے اللہ آج تیرے قرآن کا درس سن کر کے اپنے تمام گناہوں سے ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، ایک لمحے کے اندر سب کو معاف کر دے گا. یہ پورا مجمع جو یہاں درس قرآن میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس پورے مجمع کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے تو اللہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کیا ملے گا؟ اور پورے مجمع کو اگر جنت میں ڈال دے تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ کیا اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا؟
کیا اس کو کوئی منع کرے گا کہ اس کو جنت میں کیوں ڈال دیا؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں. تو وہ تو غفور الرحیم ہے، انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرے بندے توبہ کر لیں اور میں معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل کروں. تو دل کی گہرائی سے سب مل کر کے توبہ کریں. جمعہ کا دن بھی ہے اور سب باتیں جو کہی گئی ہیں ان پر عمل بھی کریں. سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کی پابندی کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کریں، حافظ سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں، مدرسے کے بچوں سے محبت کریں، مدرسے سے محبت کریں، مدرسے کا ساتھ دیں، مدرسے کا تعاون کریں. یہی سب چیزیں ہمیں کام آنے والی ہیں اور کوئی چیز کام نہیں آئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، ہر بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. کل ایک سوال آیا تھا، سود کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو اس پر ایک سوال دیا تھا کسی نے کہ ہمارے کچھ رشتے دار جو سود لیتے اور دیتے ہیں، سودی کاروبار ہے، تو کیا ہم ان کو بار بار منع کرتے ہیں اور بار بار منع کرنے کی وجہ سے بھی وہ ہماری بات نہیں مانتے اور سود نہیں چھوڑتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ رشتہ داری چھوڑ دیں؟ تو یاد رکھیں، سود لینا اور دینا اور سود کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ کا حق ہے کہ آپ ان کو منع کریں، آپ ان کو سمجھائیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کریں. لیکن اگر وہ نہیں مانتے ہو تو نہ ماننے کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات، رشتہ داری توڑنا نہیں ہے، رشتہ داری توڑنا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری باقی رکھنا ہے. ہاں، ان کے گھر کے کھانے پینے کی چیزوں سے احتیاط کرنا ہے. اگر پورا سود کا ہے تو، اگر پورا کھانا ان کے گھر کا جو ہے وہ پورا سود پر ہے اور کوئی دوسرا بزنس نہیں ہے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے انکم کا، تو پھر ایسے لوگوں کی چیزیں نہیں کھانا، حرام ہو گیا ایسا کھانا کھانا. تو اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، اچھے سلوک کریں، ان کی مالی مدد کریں، لیکن جہاں تک ان کے کھانے کی بات آتی ہے تو ان کے کھانے سے بچیں. لیکن اگر سودی کاروبار بھی ہے اور دوسرا بزنس بھی ہے، گورنمنٹ جاب ہے یا کچھ گھر ہے کرائے سے یا دکانیں ہیں کرائے سے، تو پھر ایسی صورت میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ مال حلال کا ہے تو پھر ان کے گھر کے کھانے کی بھی اجازت ہے، کھا سکتے ہیں. لیکن رشتہ داری توڑنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، رشتہ داری کو باقی رکھیں. ہاں، ان کے ساتھ صرف کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ حرام لقمہ ہمارے ایمان کو، ہمارے نسل کی ایمان کو برباد کر دے. اللہ تعالیٰ حرام لقمے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں. اے اللہ، گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں. اے اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے. اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، اے اللہ ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہے. اے اللہ، گناہ کر کر کے ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے، ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں. اے اللہ، اچھی باتیں ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی ہے. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے،
ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے لیکن مرنا ضرور ہے۔ ہم نے قبر کے لیے آگے کچھ بھی نہیں بھیجا ہے لیکن قبر میں جانا ضرور ہے۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما، موت کے وقت کلیمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس حال میں ہمارا انتقال ہو، اے اللہ کہ کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو اور تو بھی ہم سے راضی ہو، ہم بھی تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرض کے پورا ہونے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو جس گناہ میں مبتلا ہیں ہر گناہ سے ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہماری جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں خوب برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری صحت میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح پاک دامن بنا دے، ہمارے بچوں کو ذکی تقی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اطاعت کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری باتیں بچوں پر اثر نہیں کرتی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، ہمارے بچوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے مدرسے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ مدرسہ تیری مدد کا، اے اللہ تیری کھلی مدد ہے، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ تیری رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہماری کیا اوقات تھی، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم مدرسہ شروع کر دیں، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کو قبول فرما لے، قبولیت نصیب فرما دے، یہاں پڑھنے والے بچوں کو قبول فرما لے، یہاں کے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مدرسے کے تعاون کرنے والوں کو قبول فرما لے، جنہوں نے 1 روپیہ بھی ہمارے مدرسے کے لیے خرچ کیا ان کی دنیا اور آخرت اے اللہ بنا دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما دے، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدرسے میں اے اللہ جگہ کی بہت تنگی ہے، اے اللہ جگہ کی ضرورت ہے، زمین کی ضرورت ہے، اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے مدرسے کے لیے زمین کے فیصلے فرما دے، جگہ کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما دے۔ اے اللہ غیب سے انتظام فرما دے، غیب سے انتظام فرما دے، مدرسے کی کامیابی کے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرما، شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ مخلص طلبہ عطا فرما دے، اے اللہ نیک ذہین طلبہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدرسے کو پورے شہر میں، پوری دنیا کے اندر دین کے، علم کے، قرآن کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے شر سے مدرسہ چلانے والوں کی، پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب اپنی شایان نشان عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیری نیک بندیوں کا ایک بڑا مجمع اپنے گھروں سے فکر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اے اللہ وقت سے پہلے بھی کچھ لوگ آتے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما لے، قدم قدم پر مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ قدم قدم پر جنت کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کے دلوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، ان کے گھروں کی ساری بلاؤں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم نے جو دعا مانگی ہے ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔